10 آدمی نہیں، 5 آدمی نہیں، 40 و 50 کی ٹولیاں جا رہی ہے، ایک غریب بچی کے باپ کے دروازے پر جا رہی ہے۔ اب وہ غریب بچی کا باپ ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے نہ جانے کتنے دنوں سے پیسہ جمع کر کے رکھتا رہا، اوور ڈیوٹیاں کرتا رہا، دوسروں کے فیکٹری میں کام کرتا رہا تاکہ بیٹی کو عزت سے میں رخصت کروں گا۔ صاحب آج لوگ رشتے لے کر کے جا رہے ہیں، جانتے ہیں جب غریب بچی کے دروازے پہ 40 و 50 کی ٹولی آ جاتی ہے، جانتے ہیں اس غریب بچی کا باپ اگر آپ کے بیٹھنے کے خاطر کرسیوں کا انتظام کرتا ہے تو محلے سے قرضہ لے کر کے کرتا ہے، اگر آپ کے چائے کا انتظام کرتا ہے تو کہیں سے قرضہ لے کر کے کرتا ہے، اگر آپ 40 آدمی کے خاطر مرغے کا انتظام کرتا ہے تو محلے سے قرضہ لے کر کے کرتا ہے۔ ہاں غریب بچی کا باپ ہے، ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مہمان بتایا جائے میری بیٹی میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ صاحب یہ دولت مند بھکاری گئے ہیں بیٹی کے دروازے پر، کوئی گھر کا چکر لگا رہا ہے، کوئی گھر کا پیچھا گھوم رہا ہے، کوئی گھر کے اوپر گھوم رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار بیٹی کا پتہ لگایا جائے، بیٹی کا باپ کس فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کے بھائی کو پتہ لگایا جائے کس فیکٹری میں جاب کرتا ہے، بیٹی کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس زمین کتنی ہے، ہم نے صاحب دولت کا پتہ لگایا ہے۔ جب حسن دیکھنے کی باری آتی ہے، ہاں جب دوسری چیز حسن دیکھنے کی باری آتی ہے، بیٹے کا فرمائش ہوتا ہے میرے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہو تو لڑکی ایسا دیکھنا جس کا ہونٹ گلابی ہونا چاہیے، بال زلف ناگن کی طرح ہونا چاہیے، اسٹائل سیریل کی اداؤں کی طرح ہونی چاہیے، ہاں اسٹائل ہیروئن کی طرح ہونا چاہیے، یہ بیٹے کی فرمائش ہوتی ہے۔ مہمانوں نے ویسا ہی کیا ہے، ہاں لڑکی کے کبھی دوپٹے ہٹا کر کے دیکھا جا رہا ہے، کبھی لڑکی کو چلوا کر کے دیکھا جا رہا ہے، لڑکی کے چلنے کی اداؤں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، لڑکی کے مال کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور تیسری چیز آقا فرماتے ہیں خاندانی بیک گراؤنڈ کے بنیاد پر بھی نکاح ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات کر جاؤں، آج پٹھان اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ لڑکی پٹھان ملے گی تب بیٹے کی شادی کروں گا، انصاری اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ لڑکا انصاری ملے گا تب بیٹی کو رخصت کروں گا، آج شیخ اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ لڑکی شیخ ملے گی تب بیٹے کے شادی کراؤں گا، ہاں آج سید اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ بیٹی سید ملے گی تب اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔ خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا یہ برادریوں کے نام نے ہمیں لے کر کے ڈوب گیا ہے، ہم برادریوں کے نام پر ڈوبے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، کیا بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم نے صاحب دولت کا پتہ ہم نے لگایا ہے، حسن کا پتہ ہم نے لگایا ہے، ہاں اس کے خاندان کا پتہ ہم نے لگایا ہے، لیکن چوتھی چیز آقا فرماتے ہیں دینداری کے بنیاد پر نکاح کرنا ہے، ہم نے دینداری کو پتہ نہیں لگایا ہے۔ کاش ہم مال سے پہلے، اس کے حسن سے پہلے، اس کے خاندان سے پہلے ہم یہ پتہ کر لیتے، اس کے اڑوس پڑوس میں پتہ کر لیتے۔ بھائی یہ بتاؤ لڑکی قرآن کا قاریہ ہے یا نہیں، لڑکی نماز کا پابند ہے یا نہیں، اس کے بدن پہ پورا لباس ہے یا نہیں، ہاں کنیز فاطمہ میں زندگی گزارنے والی ہے یا نہیں۔ خدا کی قسم ارے دولت ہو یا نہ ہو، زمین ہو یا نہ ہو، خاندانی بیک گراؤنڈ ہو یا نہ ہو، ارے دینداری ہوگی اس لڑکی کے اندر تو اپنے گھر کا بہو بنا لینا۔ جب دیندار لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی تو کبھی جھگڑا فساد نہیں ہوں گے، کبھی نحوستیں نہیں آئے گی، ہاں کبھی پریشانیاں نہیں آئے گی۔ جب کنیز فاطمہ میں پلنے والی لڑکی آئے گی تو آپ کے گھر میں نماز ہوں گے، آپ کے گھر میں روزہ ہوں گے، آپ کے گھر میں تلاوت قرآن ہوگی۔ خدا کی قسم جب وہ لڑکی سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے گھر میں دعا کرے گی، خدا کی قسم ارے اس کے دوپٹے کے صدقے میں اللہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ ہاں آپ کوشش کریں ساری چیز کو بعد میں دیکھیں، سب سے پہلے دیکھ لیں لڑکی کے اندر دینداری ہے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، نہ ملے ٹھکانہ تو تم مدینے آ جانا، تم مدینے آ جانا۔
مدینے آ جانا، نہ ملے ٹھکانا تو تم مدینے آ جانا، بے ٹھکانوں کو قدم میں بساتے ہیں۔ تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، تمہیں جانا پڑے تو چین جاؤ علم کی خاطر، کتابوں میں پیغمبر کا یہی فرمان آیا ہے، سرکار دو جہاں کا یہ معجزہ تو دیکھو، سرکار دو جہاں کا یہ معجزہ تو دیکھو، بے جان کنکروں کو بے جان کنکروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، بے جان کنکروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔